हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद खुदा जो बुजुर्ग हो, बरतर है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। हम तारीफ प्रस्तुत और इबादत के लायक है। हम अपने जिंदा खुदा की सिताइश करते हैं और बिलखसूस आज के इस दिन के लिए खुदावंद की तारीफ करते हैं कि उसने पाक मुबारक दिन हमें बख्शा है, ताकि इस दिन के अंदर हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें और उसके नाम की सिताइश कर सकें। मैं खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ और तमाम इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, जिन्होंने फिर आज मुझे खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए मौका फ़राहम किया। बेशक जब हम अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं और उसकी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, तो हमारा खुदा हमें बरकत देता है। आज मेरा ईमान है कि आज हम खुदावंद के कलाम में से जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मौत पर ला तब्दील कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस रसूलों के इमाल की किताब, रसूलों के इमाल की किताब 10वां बाब और उसकी पहली चंद आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो स्पल्टन का सूबेदार था, जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खराइत यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाऊं को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। यह हम देखते हैं कि रूमी सूबेदार, अगरचे वो एक गैर कौम से ताल्लुक रखता था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ उसके अंदर जितनी सफात थी या खूबियां थी, हम उनके ऊपर जब गौर करते हैं तो उसकी उन सफात और खिदमात और वो खूबियों को जो उसके अंदर खुदावन के खौफ के सबब से थी, खुदावन ने उसके लिए खूबसूरत मौका फराहम किया और उसकी नजात के लिए खुदावन ने इलाही इंतजाम किया, ताकि वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानकर और उन सच्चाइयों पर ईमान लाकर जिंदगी और निजात पाए। हम देखते हैं कि ये कैसरिया में ये शख्स है और इसका नाम कुरनेलियस है और ये पलटन का सूबेदार था। लेकिन हम देखते हैं कि लिखा है वो दीनदार था। पहली अच्छाई, पहली खूबी जो उसके अंदर खुदा की तरफ रुझान होने का सबब बनी, वो दीनदार शख्स था। खुदावन को दीनदारी पसंद है। जब हम दीनदारी से जिंदगी गुजारते हैं तो फिर खुदावंद इन बातों को पसंद करता है। बाज़ औक़ात हम दीनदारी जो है वो एक मजहबी तौर पर अपने अंदर कायम रखते हैं और उस लिहाज से हम उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं जो एक मजहबी तौर पर होती हैं। लेकिन दरअसल जो खुदा के कलाम के मुताबिक दीनदारी है, वो है कि अच्छे काम पसंद करना या अच्छे असूलों पर कारबंद होकर खुदा की तरफ रुजू करना।
یہ اصل میں دینداری اور وہ اچھے کام جو خدا کی نظر میں بھلے ہیں ان کو کرنا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنے خط میں ایک دیندار کی تعریف کرتا ہے کہ اچھی یا سچائی کی دینداری یہ ہے کہ غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی داد رسی کی جائے. ایسی دینداری جو خدا کے خوف میں ہمارے اندر آ جاتی ہے، وہ دینداری جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن دینداری کے اثر کو قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو خدا ناپسند کرتا ہے کہ صرف وجہ تو دینداری کی ہے لیکن اس کے اصولوں کو یا اس کی گہرائیوں کو وہ نہیں جانتے. جس طرح بعض اوقات انتہا پسند مذہبی دینداری جو ہے وہ بہتوں کے لیے زندگی کھو دینے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ نہ صرف اپنی نجات حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سی اور زندگیوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک صرف نقلی دیندار کے طور پر زندگی پیش کرتے ہیں. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر، صوبے دار کے اندر حقیقی دینداری ہے. اس کے اندر ڈر، خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، اور اس میں وہ ایک دینداری زندگی گزارتا ہے. اور پہلی اس کی جو صفت ہے وہ دیندار ہے. دوسری بات، وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہے. اور یہ ہم ایک بہت اچھی بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس کی ذات کے اندر خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، بلکہ وہ سارے گھرانے کے ساتھ خدا کا ڈر اور خوف مانتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نوح کی زندگی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی زندگی اس طرح تھی کہ وہ اپنے خاندان سمیت خدا سے ڈرنے والا شخص تھا. اور یہی سبب تھا کہ جب خدا نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کیا، لیکن نوح اور اس کا خاندان جو وہ خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارنے والا اور وہ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر لینے والے، وہ پورا گھرانہ جو تھا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. لیکن نوح اور اس کا سارا گھرانہ، چونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ گھرانہ نجات پا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع بھی اپنی زندگی میں ایک اچھی خوبصورت بات یشوع کی کتاب میں پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب لوگ جو تھے خدا کی طرف رجوع نہیں تھے، یا لوگ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، لوگ خدا کا ڈر نہیں رکھتے تھے، تو کہتا ہے میں اور میرا گھرانہ تو ہم خداوند ہی کا نام لیں گے. جب ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو خدا کے لیے یا اس کی عبادت کے لیے ہمیشہ وقف کر دیتے ہیں، یا اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر نہ صرف ہم نجات پاتے ہیں بلکہ ہمارا گھرانہ بھی نجات پا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو دروگا تھا، جو پولس اور سلاس پر ان کے اس وقت قید خانہ کا دروگا تھا جب وہ قید میں تھے، تو جب اس نے خدا کے اس الہی کام کو موجزانہ طور پر دیکھا کہ خدا کی طرف سے ایک منچال آیا اور قید خانہ کی نیو ہل گئی، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ڈرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں. تو پھر پولس نے کہا اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. جب کوئی شخص خداوند پر ایمان لے آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ دروگا بلکہ لکھا ہے کہ وہ اس نے اپنے پورے گھرانے سمیت بپتسمہ لے کر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور وہ نجات پا گیا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو ہے اس کے اندر بھی نہ صرف اپنی نجات، نہ صرف وہ خود خدا سے ڈرتا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. اب خدا سے ڈرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. بعض اوقات ہم دنیاوی طور پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت خدا کا خوف ہے، ہم بہت خدا کا ڈر مانتے ہیں، ہم ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اندر میں باطن میں خدا زندگیوں میں نہیں ہوتا، اور خدا سے خالی یا خدا کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر خدا کی اتنی محبت ہے، اتنا خدا کا پیار ہے
کہ وہ خود بھی خدا سے ڈرتا ہے, خدا کا خوف اس کے اندر ہے, اور وہ خدا کے اصولوں یا خدا کے پاک مرضی کو جاننے کے لیے وہ خدا کے حضور میں جھکنے والا شخص ہے. اس لیے دوسری جو اس کی اچھی بات جو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ایک غیر قوم ہونے کے باوجود اس کے اندر خدا کا ڈر ہے, خدا کا خوف ہے, اور اس نے اپنے پورے گھرانے کو بھی خدا کے خوف کے اندر رکھا ہوا ہے, اور وہ پورا گھرانہ خدا کی تابعداری کرتا ہے. تیسری بات لکھا ہے, یہودیوں کو بہت خیرات ہوتا تھا. یہاں اس کے اندر جو تھی وہ بات, ایک صوبے دار ہونے کے ناطے سے وہ رشوت خور بھی ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لوگ جو ہیں اگر کسی اچھے عہدے پر فائز ہیں تو ان کے اندر رشوت خوری, لالچ اور دنیا کی خواہشات پائی جاتی ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر جو صوبے دار ہے, ایک پلٹن کا سردار بھی ہے, اور اس کے اندر اختیار بھی ہے, ایک اچھے عہدے پر فائز بھی ہے, لیکن وہ یہودیوں سے رشوت دینے کی بجائے یا کوئی اور غیر قانونی کام کرنے کی بجائے اس کے اندر جو ایک خوبصورت بات ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہے یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا. وہ خیرات کا کام کرتا تھا, وہ اپنے روپے پیسے سے یہودیوں کی مدد کرتا تھا, خیرات دیتا تھا, اور ان کے ہر کام میں ان کے آباد خانوں کے لیے بھی وہ جو تھا وہ اپنا روپے پیسہ جو دیتا تھا, اور اس طرح وہ خیرات کا کام کرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے بھی مل جائے, وہاں سے بھی مل جائے, وہاں سے بھی مل جائے, اور صرف ہم اپنی ذات کو پالنے کے لیے یا اپنے خاندان کو کی ترقی کے لیے ہم دوسروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے. لیکن ہم ایک اچھی خوبصورت بات جو اس غیر قوم رومی صوبیدار کی زندگی سے دیکھتے ہیں, وہ شخص دوسری قوم کے لوگوں کو بھی خیرات دیتا ہے. اور اس کے اندر یہی تھی بات, چونکہ خدا کا ڈر اس کے اندر تھا, اس لیے اس کے اندر تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رومی تسلط کے اندر ہیں, مختلف ٹیکسز دیتے ہیں, مختلف اولاد کے اندر دبے رہتے ہیں, اس لیے وہ خیرات کے سبب سے ان لوگوں کی مدد کرتا تھا, دوسروں کا مددگار شخص تھا. تو اس کے اندر جو تیسری صفت پائی جاتی ہے وہ خیرات دینے والا ہے. اور چوتھی بات جو ہے کہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بت پرست قوم سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے, اس کے اندر خدا کے ساتھ محبت ہے, خدا کے ساتھ لگاؤ ہے, اور لکھا ہے وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا. یا اس کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں ہم ایماندار ہونے کے ناطے سے بھی, ہم مسیح ہونے کے باوجود, ہم ایماندار ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن اس شخص کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ایک اچھی ذمہ دار شخص ہے, اور بہت سی اس کو جو ایک آفیسر ہونے کے سبب سے بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں, اور وہ ان تمام ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا ہے, اور خاندان میں بھی اپنا وقت دیتا ہے. پھر یہودیوں کے ساتھ بھی اس کا میل جول لگتا ہے, اور چونکہ انہیں خیرات بھی دیتا ہے ان کے ساتھ اس کا میل جول بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. بہت دفعہ ہم ایسی باتیں جو ہیں وہ غیر قوموں سے, دوسرے لوگوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر ہم ان کے وہ کام جو ہمارے اندر نہیں ہیں, اگر ہم ان کی اچھی صفات کو دیکھیں تو ہم ان سے سیکھ کر خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کی طرف راغب کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نمونہ بھی دیا, اور وہ ہر وقت دعا کرنے میں لگے رہتے تھے. اور دیکھتے ہیں کہ خاص کر رات کے پہروں میں ساری رات خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چلے جاتے اور دعا کرتے رہتے. اور یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے تھے, یا انہوں نے ہمیں سکھایا کلام مقدس میں کہ وہ ساری رات خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. دراصل دعا جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہمارا روحانی میل ملاپ ہے, یہ خدا کے ساتھ ہماری روحانی فیلوشپ ہے,
جتنا وقت بھی ہم خدا کے قدموں میں گزارتے ہیں یا خدا کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ ہماری اس کے ساتھ ایک ایسی روحانی رفاقت ہے، روحانی فیلوشپ ہے۔ اگر ہم اس روحانی فیلوشپ میں وقت گزارتے ہیں تو ہم خدا کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اچھا کچھ وقت زیادہ دعا میں گزارتے ہیں تو ہماری روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی ہم دنیا داری میں جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں اور پیسے اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہماری روحانی حالت بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا کے ساتھ جو روحانی رشتہ ہے وہ صرف دعا کے وسیلے سے ہی برقرار رہتا ہے یا یہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی ہر وقت دعا کرنے کے لیے کہا۔ اور جب ہم لوکا کے انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 18ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہمت نہ ہارو بلکہ ہر وقت دعا کرتے رہو۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بیان کی کہ ایک ایسا جو تو قاضی تھا وہ بے انصاف تھا، لیکن ایک بیوہ جو ہے اس کا مقدمہ اس کے پاس تھا، لیکن جب وہ بے انصاف قاضی جو ہے وہ اس کے مقدمے میں دیر کرتا ہے تو بار بار جاتی ہے اور بار بار جا کر وہ اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھتی ہے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس بے انصاف قاضی سے سیکھو، اس بیوہ سے سیکھو۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو میرے ناک میں دم کر دیا، اس لیے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے تمہارا خدا تو ایسا بے انصاف قاضی نہیں ہے۔ اگر آج ہماری دعائیں جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں اسی طرح مضبوطی کے ساتھ ہوں اور ہم ہمت نہ ہارے بلکہ دعا کرتے رہیں تو پھر ہماری دعائیں جو ہیں وہ عالم بالا تک ضرور پہنچے گی۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ ہم خداوند یسوع مسیح جب مشکل وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیتسمنی باغ میں تھے تو وہاں ہم دکھا ہے کہ وہ شاگرد جو وہ تو نیند میں سو رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح جا کر باپ کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب وہ صلیب پر قربان ہونے والے تھے اور اس مشکل وقت میں سے گزرنے والے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ رفاقت کو اہمیت دی اور دعا میں لگے رہے اور وہاں خداوند کے حضور میں دعا کرتے، لیکن شاگرد ان پر نیند تاری تھی۔ بعض اوقات نیند ہم پر جب تاری ہوتی ہے تو ہم اس برکت کو پا نہیں پاتے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ سو یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمت نہ ہارنا بلکہ دعا کرتے رہنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس مشکل وقت میں دعا کی اور شاگردوں کو سکھایا اور شاگردوں کو یہ بھی کہا کہ تم دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش سے آزاد ہونے کے لیے یا آزمائش پر غالب آنے کے لیے ہمیں دعا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ شخص جو ہے اس کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، لکھا ہے ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اور جب یہ شخص ایسی زندگی گزار رہا تھا تو لکھا ہے اس نے تیسرے پیر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کورنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جب وہ فرشتے کو دیکھتا تو خوف زدہ ہوتا، ڈر جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی بھی جب خداوند کا فرشتہ انہیں ملتا تھا خوف زدہ ہوتے، زمین پر گر جاتے، ڈر جاتے تھے، کیونکہ یہ واقعہ جب خدا کے فرشتے کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ لکھا اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچے۔ سو یاد رکھیے کہ ہماری دعائیں، ہماری خیرات، ہمارا خدا سے ڈرنا اور دیندار زندگی گزارنا یہ خدا کی یادگاری کے دفتر میں لکھی جاتی ہیں۔ جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو اور اپنے لوگوں کی ان اچھی باتوں کو یادگاری کے دفتر میں وہ لکھی جاتی ہیں۔ ملاکی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے جب ہم پڑھتے تو لکھا ہے تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے
उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम हूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की बात करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। ये हम देखते हैं कि खुदा तरसों की गुफ्तगू जो है, खुदावंद उस पर मुतवज्जो होता है। इसका मतलब है कि जब हम खुदा के खौफ में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, तो फिर वो खुदा मुतवज्जो होकर सुनता है। इसका मतलब है हमारी दुआएं जो हैं वो रायगा नहीं होती, और ये रायगा उस वक्त होती हैं जब कम इत्कादी के साथ, बेइत्कादी के साथ, या लापरवाही के साथ, या हम सच्चे दिल से खुदा के जुल्म दुआ नहीं करते, या हमारे अंदर खुदा का डर नहीं होता, सिर्फ हम जाती मफादात के लिए दुआ करते हैं, लालच हमारे अंदर होता है उसके लिए दुआ करते हैं। तो ऐसी दुआएं जो हैं वो खुदा के जुल्म में सुनी नहीं जाती। बल्कि जब हम इमसाल की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि बेदीन शख्स या ऐसा शख्स जिसके अंदर गुनाह है और वो खुदा की बात को नहीं मानता, सुनता नहीं है, उसकी दुआ भी खुदा के जुल्म में नफरत अंगेज है। लेकिन अगर हम खुदा तरस है, हमारे अंदर दीनदारी है, हमारे अंदर खुदा का खौफ है, और हम अपने घराने के समेत खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, और हम खरायत करते हैं, दीनदारी हमारे अंदर है और दुआ करने वाले शख्स हैं, तो याद रखिए लिखा है और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना। सो खुदा मुतवज्जे होकर तवज्जो करके सुनता है, और लिखा है और उसके नाम को याद करते उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। सो ये हमारी दुआएं जो हैं वो यादगारी के तौर पर खुदा के दफ्तर में तहरीर हो जाती हैं। हमारे अच्छे काम, हमारी दीनदारी, हमारी खरायत खुदा के हुजूर में दीनदारी के यादगारी के दफ्तर में तहरीर हो जाती हैं। सो इसलिए कभी भी इस बात को ना भूलें कि हमारा खुदा जो है वो बेइंसाफ खुदा नहीं है। हमारा खुदा जो है वो हमें रद्द नहीं करता, हमारा खुदा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि लिखा है कि उसने मुतवज्जो होकर, इसका मतलब है उसने अपनी तवज्जो अपने लोगों की तरफ की। सो ये हम देखते हैं कि जब कर्नीलियस एक अच्छी दीनदारी की जिंदगी गुजार रहा था, उसके अंदर अपने घराने में खुदा का खौफ था, और वो यहूदियों को खरायत देता है, और फिर वो खुदा के जुल्म में दुआ करता है, तो फिर खुदा के जुल्म में खुदा ने मुतवज्जो होकर इस शख्स की दुआ को सुना, और उसके जवाब में खुदा ने उसे कहा तेरी दुआएं और तेरी खरायत यादगारी के लिए खुदा के जुल्म में पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा। यह हम देखते हैं कि खुदावंद अब उसकी नजात के काम की तकमील के लिए खुदा ने उसकी दुआओं को सुन लिया। अब खुदा ये चाहता है कि प्रॉपर तौर पर कुरनेलियस जो है वो खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब खुदा ने इस अच्छे शख्स के अंदर जो सफात, अच्छी खूबियां हैं और इसका रुझान खुदा की तरफ से, जब खुदा ने ये सारी बातें इसके अंदर देखी तो इसके अंदर खुदा ने देखा कि इसके अंदर निजात पाने का ईमान है, ये निजात पाना चाहता है, इसके अंदर ख्वाहिश है। और जब कोई शख्स एक अच्छी ख्वाहिश लेकर खुदा की तरफ रुजू करता है तो फिर खुदा मुतवज्जो होकर सुनता है। हम देखते हैं कि जकई अगरचे गुनहगार शख्स था और वो रिश्वत भी लेता था और वो गलत तौर से उसने दौलत भी कमाई थी, लेकिन जब उसका रुझान, जब उसकी तवज्जो, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहा, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह का दीदार चाहा कि मैं देखूं कि ये कैसी शख्सियत है, कितना बड़ा शख्स है कि लोग, एक बड़ी भीड़ इसके पीछे चलती है और ये मौजे करता है, जब उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश हुई तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी फिर उसकी तरफ तवज्जो की। खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, और जब उसने देखा कि वो उस भीड़ में से उसे देख नहीं सका और वो भाग कर दरख्त पर चढ़ गया, तो फिर खुदावंद मुतवज्जो हुआ उसकी तरफ, और खुदावंद ने उसे कहा जकई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। और जब
खुदावंद ने उस पर निगाह की कि उसके नीयत, उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश है, तो फिर खुदावंद ने उसके लिए मौका फराहम किया ताकि वो अपने गुनाह का इकरार कर सके, ताकि वो अपने गुनाह से तौबा कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर गया तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और अब वो क्या करता है, कहता है ए खुदावंद मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ, और अपनी सारी दौलत में से आधा माल जो है वो गरीबों को लौटाता हूँ। या हम देखते हैं कि उस शख्स के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को दिल से चाहा। सो जब कोई शख्स भी खुदावंद यीशु मसीह को दिल से पसंद करता है, फिर खुदावंद उसकी निजात के लिए मौके फराहम करता है, खुदावंद उसकी निजात के लिए दरवाजे खोल देता है, खुदावंद उसकी निजात के लिए अपना इलाही इंतजाम जाहिर करता है। सो यहाँ जब करनेलियस के अंदर ये बातें थी, उनकी खुदा की तरफ रुझान था, खुदा से डरता, दुआ करता है। अब खुदा चाहता है कि एक प्रॉपर तौर पर वो निजात को जान जाए। अब वो जान जाए कि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से किस तरह निजात पा सकता है। तो लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को बयान किया, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो, और वो तमाम बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन पर जाकर तुम अमल करो। और फिर मरकस भी अपनी अंजील में बयान करता है, अंजीली बयान में, इस सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी होगी और जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद उसकी रहनुमाई करता है कि शमौन पतरस की तरफ लोगों को भेज, उसे अपने घर में बुलवा। और जब वो उसने ये बात सुनी तो उधर पतरस जो था उसके अंदर भी खुदा ने एक बड़ी तब्दीली पैदा की, क्योंकि पतरस के अंदर सिर्फ यहूदियों के साथ मोहब्बत थी और वो सिर्फ ये चाहता था कि सिर्फ यहूदी जो है वो निजात पा सकते हैं। इसलिए खुदावंद ने उसे एक रोया दिखाई और बताया कि तेरी तरफ लोग आ रहे हैं, और उसने रोया में उसे कीड़े मकोड़े ये सारी चीजें इसलिए दिखाई ताकि वो जाने कि खुदावंद जो है वो गैर कौमों का भी खुदा है। और जब वो जाता है उसको खुदावंद उस पर जाहिर करता है, तो फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो शमौन की तरफ भेजे गए, और जब वो पतरस के पास पहुंचे तो यहाँ हम देखते हैं पतरस जो है वो करनेलियस के घर में आता है, और यहाँ आकर वो इस सारी बातों का पतरस बयान करता है कि खुदावंद ने मुझ पर ये बात जाहिर की। और बड़ी खूबसूरत बात जो है वो 10वें बाब की 34वीं आयत है। क्या पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। और यह हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पतरस जो इस बात का इकरार करता है, अब मैं जान गया, उसने बात को इस बात पर यकीन किया कि खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा नहीं है। हर वो शख्स जो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है उसके अंदर अगर निजात पाने की ख्वाहिश है, अगर वो खुदावंद के करीब आना चाहता है, अगर वो जिंदगी पाना चाहता है, तो खुदावंद उसको निजात मुहैया करता है। इसलिए लिखा है बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। इस शख्स के अंदर खुदा की रास्तबाजी थी, वो रास्तबाज होना चाहता था, तो खुदावंद ने उसके लिए मौका फराहम किया। तो ये हम देखते हैं पतरस जो है उसे यीशु मसीह के मुताबिक बयान करता है। और जब 38 आयत में लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुश और कुदस से किस तरह मसा किया, और वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं। और लिखा है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जूटने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदा और मुर्दों का मुनसिब मुकर के गए। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। यहाँ पतरस ने यीशु मसीह की मुनादी की, बयान किया
کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، اور پھر جو کوئی بھی شخص اس گواہی پر ایمان لائے گا، کیا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور جب اس نے یہ پیغام سنا دیا تو لکھا ہے 44 آیت میں، پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر پانی کا بپتسمہ لیا، وہ روح سے معمور ہو گئے۔ نہ صرف کرنیلیس بلکہ اس کا گھرانہ اور بہت سے اور لوگوں کو جب اس نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بلایا تو وہ نجات پا گئے، بپتسمہ لیا اور خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شامل ہو گئے۔ سو یہ ہم آج میرے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام یہ ہے کہ کرنیلیس ایک غیر قوم شخص تھا، لیکن اس کے اندر جو 4 بڑی خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کے سبب سے خداوند کی یادگاری کے دفتر میں یہ لکھا گیا اور خداوند نے اس پر توجہ کی اور خداوند نے اس کو بلایا اور اس نے اس کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کر کے وہ نجات پا گیا۔ تو یہ بات یہی ہے، اگر ہمارے اندر خداوند کے ساتھ ملاقات کرنے یا خدا کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے تو پھر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمیں گناہوں سے مخلصی اور نجات دے کر اس کے پاک لہو سے دھو کر ہمیں اپنے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس کے اندر خدا کا ڈر تھا، خدا کا خوف تھا، اور وہ خیرات دینے والا دیندار شخص تھا، دعا کرنے والا شخص تھا، تو خدا نے اس کے لیے موقع فراہم کیا۔ پترس نے جا کر منادی کی اور اس منادی پر وہ ایمان لایا اور خدا کے پاک روح سے بھر گئے، بپتسمہ لیا اور خداوند کے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، عام سی زندگی گزارتے ہیں، دنیا داری کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خداوند کا خوف لائیں، ہم خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم دیندار بن جائیں، ہم اپنے روپے پیسے سے خداوند کے جلال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے دینے والے بن جائیں اور دعا کرنے والے لوگ بن جائیں۔ اگر ہم دعا کرنے والے لوگ بن جائیں گے تو لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ خدا ترسوں کی دعاؤں اور ان کی گفتگو کو اپنے یادگاری کے دفتر میں لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ متوجہ ہو کر سنتا اور جواب دیتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں چھوڑتا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی رفاقت میں آئیں، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خداوند سے نجات پا جائیں، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی محبت کا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھ جائے اور ہم خداوند کے جلال میں زندگی گزارنا شروع کریں، یا ہمیں خداوند اپنے نجات کے مقاصد کو ہم پر زیادہ واضح طور پر کھولے، یا اگر ہم کسی طرح سے دکھ میں، مصیبت میں، آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، تو آئیے آج خداوند کی طرف رجوع کریے۔ آج آئیے کرنیلیس کی زندگی سیکھیے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کو خداوند رد نہیں کرتا، بلکہ ان کی دعاؤں کو سنتا، جواب دیتا ہے، اور وہ انہیں اپنی بادشاہی کے فرزند بننے کے لیے ایسے وسائل اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور کچھ وقت خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ آج کے خدا کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ خدا کسی کا ہلاکت سے خوش نہیں۔ خدا نے زکئی کے لیے موقع فراہم کیا اور اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر کے نجات پا لی۔ خدا نے کرنیلیس کے لیے ایسا موقع فراہم کیا۔ خدا نے بہت سے ایسے لوگوں کے لیے اپنی یادگاری کے دفتر میں متوجہ ہو کر سن کر ان کے لیے زندگی کی باتوں کا انتظام کیا۔ آج خداوند میرے اور آپ کے لیے بھی خداوند ایسے ہی حالات چاہتا ہے کہ ہم بھی خداوند کے ذمہ برکت پانے والے ہوں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں۔ یہ ہے کہ وہ تو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر آج تک خدا سے دور ہیں، آئیے توبہ کیجیے، گناہ سے نجات پائیے۔ آئیے اگر آج تک زندگی تبدیل نہیں ہو تو اس سے کہیے خداوند یسوع میں تیرے پاس آیا ہوں، میں بھی کرنیلیس کی طرح ایک اچھا شخص بن کر تیری بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، پاک روح سے بھر جانا چاہتا ہوں، تیری راست بازی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کے لیے اچھے وسائل مہیا کرے گا، برکت دے گا۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تمہارا رب ہمارا خدا ہے جو اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ آج ہم نے تیرے کلام مقدس میں سیکھا
ایک ایسا شخص جو غیر قوم تھا، تجھ سے ناواقف تھا، تعلیم کو نہیں جانتا تھا، شریعت سے ناواقف تھا، لیکن اس کے اندر تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، اور وہ تجھ سے محبت کرتا تھا، تیرے حضور میں دعا کرنے والا شخص تھا۔ تو نے اس کے لیے زندگی اور نجات کے لیے موقع فراہم کیا، اور تاکہ وہ تیری بادشاہ میں داخل ہو جائے۔ آج اے خدا، جتنے لوگوں نے بھی تیری آواز کو سنا ہے خدا، ان سب کو اے خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی نجات اور کفارے کا مکاشفہ عطا کر، تاکہ وہ بھی زندگی کثرت کی زندگی پا کر تیری بادشاہ میں داخل ہو سکیں۔ خدا میں اسپرنگ براد چرچ کی ساری اے خدا خدمت کے لیے، تیرے خادم پاس لطیف کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ کلیسیا کے اندر اگر کوئی بیمار ہے، کسی قسم کی کمزوری ہے، کوئی مالی مشکلات میں ہے، بے روزگار ہے، اے خدا کوئی بے اولاد ہے، تو اے خدا یسوع مسیح کے نام میں اے خدا ایک ایک کو برکت دے، اور ایک ایک کو اٹھا کھڑا کر، تاکہ تیری بادشاہی میں داخل ہو۔ یسوع مسیح کے پاک اور جلال نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔